ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی حضرت کے عقد نکاح میں آئے۔ وہ ابتدائی نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں، اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی شادی پہلے سکران بن عمرو سے ہوئی تھی۔ حضرت سودا انہیں کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ حبشہ سے مکہ کو واپس آئیں۔ سکران نے کچھ دن کے بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یادگار چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال سے حضرت نہایت پریشان تھے۔ یہ حالت دیکھ کر خولہ بنت حکیم نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس رفیق کی ضرورت ہے۔ اپنے فرمایا ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا۔ اب کے ایما سے وہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقہ پر سلام کیا۔ انم صباحن پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا ہاں، محمد شریف کفو ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ غرض سب مراتب طے ہو گئے تو حضرت خود تشریف لے گئے اور سودا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمع علیہ السلام حضرت سودا کے بھائی جو اس وقت کافر تھے آئے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت شیاری پر ہمیشہ افسوس آتا تھا۔ حضرت عائشہ اور سودا کا خطبہ اور نکاح چونکہ قریب ایک ہی زمانہ میں ہوا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودا کو تقدم ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے بعد نکاح میں آئیں۔ شکل و شباہت: حضرت سودا بلند بالا اور فربا اندام تھیں اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکی تھیں۔ حجت الوداع میں جب مزدلفہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت سے اسی بنا پر سب سے پہلے چلنے کی اجازت مانگی کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ اخلاق و عادات: حضرت کے اخلاق و عادت میں سخاوت و فیاضی ایک نمایاں وصف تھا۔ ازواج مطہرات کو اب کے اخلاق و عادات و فیض صحبت سے متمتع ہونے کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا، اس لیے یہ وصف ان میں عموماً نظر آتا ہے۔ حضرت سودا اس وصف میں ممتاز تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بولا درہم۔ بولے کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت اور فرما برداری بھی ان کا خاص وصف ہے اور اس وصف میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ روایت حدیث: ان کے ذریعہ سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ وفات: حضرت سودا کے سنہ وفات میں اختلاف ہے۔ واقد کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر ان کا سال وفات 55 ہجری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں یہ سند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں انتقال کیا۔ ذہب نے تاریخ کبیر میں اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات پائی۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اس لیے یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ سیرت النبی حصہ دوم